الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسی اور کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہیں. لیکن وہ نعمتیں اور وہ انعامات کن لوگوں کو عطا ہوں گے، کن کو دیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انعام ان بندوں کو دیا جائے گا جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے. جو متقی ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے نجات ہے اور ان کے لیے اللہ کے ہاں انعامات ہیں. ان للمتقین مفازا. اب تقوی کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ آسان سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تقوی کیا چیز ہے. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، حضرت کعب احبار نے، کہ امیر المومنین کبھی ایسے راستے پہ آپ کا گزر ہوا ہے جہاں ہر طرف کانٹے بچھے ہوں، جہاں ہر طرف جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، اور وہیں سے آپ نے گزرنا ہو؟ کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کئی مرتبہ جنگلوں میں ایسا ہوا ہے جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، خاردار کانٹے ہوتے ہیں، تو ان کانٹوں سے اور ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سمیٹ کر اور بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم احتیاط کے ساتھ رکھتے ہوئے گزرتے ہیں وہاں سے کہ کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی میرے لباس میں الجھ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے جسم میں چبھ نہ جائے، اپنے آپ کو بچا کر نکلتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، بس اس دنیا میں ہر طرف اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہ جھاڑیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف مشکوک چیزیں جھاڑیوں کی طرح، کانٹوں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. تو ان مشکوک چیزوں سے، مشکوک باتوں سے، گناہ کی باتوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دامن کو بچا لینا، اسی کا نام تقوی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جہاں اور بہت سے موقع عطا فرمائے، وہاں اللہ رب العزت نے سال میں ایک مہینہ رمضان کا بھی عطا فرمایا.
اور اس میں روزے ہم پر فرض فرمائے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہی بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، سالانہ تربیت ہوتی ہے بندوں کی کہ کس طریقے سے بندوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اس نے بچانا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور کس طریقے سے اس نے متقی بننا ہے اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے انسان کی تربیت کیسے ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان متقی کیسے بنے گا؟ تو اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ لینے کے بعد وہ چاہے جتنی مشکل سے گزر رہا ہو، پیاس نے جتنا اسے تنگ کر رکھا ہو، جتنے ستا رکھا ہو، گرمی نے جتنا اسے بے حال کر دیا ہو، زبان خشک ہو چکی ہو، لب خشک ہو چکے ہوں، منہ سے آواز نہ نکل رہی ہو، خشکی طاری ہے، جان نکلنے کے قریب ہے، اور کوئی اسے کہہ دے کہ بھائی 2 گھونٹ لے لو پانی کے، کوئی نہیں دیکھ رہا، حلق تر ہو جائے گا، زندگی بچ جائے گی، تو وہ انکار کر دے گا۔ اسے کوئی کہے چلو یار مجھ سے شرم آتی ہے تو اندر چلے جاؤ، اور تو کوئی نہیں یہاں پر، ایک میں ہی دیکھنے والا ہوں، اندر چلے جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر 2 گھونٹ پانی کے لے لو۔ چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تو سخت گرمی ہے، میں واٹر پمپ چلا دیتا ہوں، تازہ پانی آئے گا، ٹھنڈا پانی آئے گا، اسی میں غسل کر لو، نہا لو، اور نہاتے ہوئے 2 گھونٹ نکل لینا، کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کی نظر نہیں پڑے گی، جان تیری نکلی جا رہی ہے، تیرا برا حال ہے گرمی اور پیاس کی وجہ سے۔ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرے بھائی تم سے تو چھپ سکتا ہوں، رشتہ داروں سے چھپ سکتا ہوں، دوست و احباب سے چھپ سکتا ہوں، ہر بندے سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاؤں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاہے میں اندر کمرے میں چلا جاؤں، چاہے میں واش روم میں جا کر 2 گھونٹ پانی کے لے لوں، کوئی بندہ نہیں دیکھے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن رب تو میرا دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے ایمان والے کی، تقوی حاصل کرنے کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے یہ تربیت ہو رہی ہے کہ ایک مومن کا دل ہر وقت اس حال میں رہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں رب سے چھپ نہیں سکتا، میرا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی فعل، کوئی حرکت وہ رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں گناہ اگر کرتا ہوں تو میں ہر دروازہ بند کر سکتا ہوں، میں ہر کھڑکی بند کر سکتا ہوں، میں ہر وہ سوراخ بند کر سکتا ہوں جہاں سے کوئی جھانک سکتا ہو، جہاں سے کوئی دیکھ سکتا ہو، لیکن میں وہ دروازہ کبھی نہیں بند کر سکتا جس دروازے سے میرا رب دیکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے دل میں آئے گی، اس کے دماغ میں بیٹھے گی، تو پھر وہ نافرمانی اللہ کی نہیں کر سکے گا، پھر وہ گناہ نہیں کر سکے گا، پھر اگر وہ دکاندار ہے وہ تولنے کے لیے بیٹھے گا تو بھی سوچے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اگر کسی سے بات کر رہا ہے تو بھی سوچے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اسے رشوت کی چیز لا کر دیتا ہے تو بھی اس کے دل میں ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ہر معاملے میں وہ دیکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ تو رمضان کے روزوں سے تربیت کا ایک حصہ تو یہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے
ایک مومن بندے کی تربیت ہوتی ہے۔ دوسری صورت اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ ہے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگ گیا، اب یہ دسترخوان پہ بیٹھا ہے، کھانے رکھ دیے گئے، اب اسے سخت بھوک لگی ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، اسے پیاس لگی ہے، ٹھنڈے مشروبات اس کے سامنے پڑے ہیں، پانی بھی پڑا ہے، شربت بھی پڑا ہے، لسی بھی پڑی ہے، ٹھنڈے مشروب بھی سامنے، بھوک لگی ہے تو کھانا بھی سامنے۔ اب یہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہے، سارا دن 15 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزار چکا ہے، اب بیٹھا ہے اور دیکھتا ہے ادھر ادھر، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ابھی کوئی دسترخوان پہ آیا نہیں ہے، جو خاتون خانہ ہے وہ ابھی تک کچن میں مصروف ہے آپ کے لیے، ابھی تو پکوڑے تلے جا رہے ہیں، وہ فارغ نہیں ہے اور کوئی ہے نہیں، اکیلا بیٹھا ہے، سب کچھ سامنے موجود ہے۔ کوئی اس سے کہہ دے گیا بس سارا دن تو تم نے گزار لیا، سارا دن تو گزر گیا، 15 گھنٹے گزار دیے، اب 5-6 منٹ ہی تو باقی ہے نا، بس جو لینا ہے لے لو، بس اللہ قبول کر لے گا، تھوڑا سا لے لو، جان بچا لو، ایک گھونٹ پانی کا لے لو، ایک نوالا لقمہ لے لو، وہ ٹائم گزر چکا ہے، بس سورج غروب ہو گیا اور 5 منٹ تو باقی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے پتا ہے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگائے گا کھانے کو۔ اس طریقے سے صبح کا وقت ہے، اس نے سحری کے لیے جاگنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ اس وقت کھلی جب سائرن بج رہا تھا، آنکھ اس وقت کھلی جب گولا بجایا جا چکا تھا، اب گلاس پانی کا اس نے لیا ہاتھ میں، پیاس ابھی سے لگی ہوئی ہے، اور پھر 15 دن کا روزہ بھی گزارنا ہے، جی چاہتا ہے ایک گلاس تو پی لوں، میرا دن اچھا گزرے گا، روزہ اچھا گزرے گا، اگر پانی نہ پیا، ابھی سے پیاسا ہوں تو 15 دن کا یہ وقت کیسے گزرے گا؟ لیکن گلاس ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ پی نہیں رہا، شام کو دسترخوان پہ بیٹھے ہونے کے باوجود، سب کچھ دسترخوان پہ موجود ہونے کے باوجود وہ نہ لقمہ لیتا ہے، نہ گھونٹ بھرتا ہے، نہ سحری کے وقت وہ گلاس پانی کا منہ سے لگاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، میرے رب نے مجھے روکا ہے کہ صبح ہو گئی اب کھانا پینا بند ہے، شام ہو گئی لیکن جب تک سورج پورا غروب نہ ہو جائے کھانا پینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، میرے رب نے مجھے روکا ہے، سب کچھ سامنے ہے پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، گلاس پانی کا ہاتھ میں ہے پر منہ نہیں لگاؤں گا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے بندوں کی کہ ایک تو ایک مومن بندے کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات مستقل طور پر پکی ہونی چاہیے، پختہ ہونی چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں، جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کہ یہ کام نہیں کرنا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، یہ کرنا ہے کہ میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر سحری کے وقت پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے، گولے کی آواز سن کر، سائرن کی آواز سن کر گلاس کو منہ سے ہٹا لیا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، تو جو باقی دنیا کی زندگی میں جو ہم رسومات پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے؟ وہاں بھی کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہر معاملے میں سوچنا ایک مومن بندے کی یہ شان ہے، اور جب ان دو باتوں کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے کوئی، ان دو باتوں پر جب کوئی عمل کرنے لگتا ہے کہ ایک میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا میرے اللہ نے روکا ہے تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، جب انسان ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو پھر وہی انسان متقی کہلاتا ہے، اور ایسے متقی کے لیے فرمایا گیا ان للمتقین مفازا، ایسے متقیوں کے لیے پھر کامیابیاں ہیں، پھر ان کے لیے انعامات ہیں، پھر نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے۔ روزہ معمولی عبادت نہیں ہے، چونکہ ایک تربیت کا مہینہ ہے اور ایک تربیت کے لیے روزہ دیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو کسی اچھے محکمے میں
یا یوں سمجھے جس طرح ہماری یہ فوجی ادارے ہوتے ہیں نا، تو ان میں جب ابتدائی تربیت ہوتی ہے، جو آفیسر وہاں پر لیے جاتے ہیں، جو کمیشن لیتے ہیں، تو ان کی جب تربیت ہوتی ہے تو اس دوران ان پر خوب خرچ کیا جاتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، ان کو کھلایا بھی جاتا ہے، ان کو پلایا بھی جاتا ہے، ان کو رہائش بھی اچھی دی جاتی ہے، کیونکہ آگے پھر ان سے کام لینا ہے نا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ ایک خصوصی پیکج ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی بھی چونکہ ایک خاص مقام تک لے جانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، تقویٰ کی بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو تربیت کا مہینہ عطا فرمایا اس میں بھی خصوصی پیکج دے دیا۔ اور خصوصی پیکج کیا عطا فرمایا؟ میرے بندو، روزہ تم رکھو گے، دعائیں سمندر کی تہہ میں مچھلیاں تمہارے لیے کریں گی۔ روزہ تم رکھو گے، تربیت کے لیے قدم تم اٹھاؤ گے، اور میرے عرش کے گرد گھومنے والے فرشتے دعائیں تمہارے لیے کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے بندے، تربیت کے لیے قدم اٹھاؤ، آؤ تقویٰ کے حصول کی خاطر جو ایک تربیت کا مہینہ میں نے تمہیں دیا ہے، اب اس تربیت کے حاصل کرنے کے لیے قدم تو تم اٹھاؤ۔ اللہ ہم تو قدم اٹھائیں گے، ہم تھک جائیں گے، اللہ ہم قدم اٹھائیں گے، 15 گھنٹے معدہ خالی ہوگا، ہمارے تو منہ سے بو آئے گی، اللہ کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے سامنے آ کر ہمارے قریب کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکے گا، ہمارے منہ سے بو آنے لگے گی۔ رب فرماتی ہے میرے بندے، تو میری طرف آنے کے لیے قدم تو اٹھا، جو تیرے منہ سے بو آئے گی میں اسے کستوری سمجھ لوں گا، وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوگی، تو آؤ تو صحیح میری طرف، قدم تو اٹھاؤ۔ تو اس لیے نوازا جاتا ہے، انعامات دیے جاتے ہیں ان بندوں کو جو یہ تربیت حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور اپنے دل و دماغ میں یہ 2 باتیں بٹھاتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے۔ بس یہ 2 باتیں دل و دماغ میں اگر کسی کی بیٹھ گئیں تو یوں سمجھیں کہ وہ تقویٰ کی پٹڑی پہ آ گیا۔ اب جب وہ تقویٰ کی پٹڑی پہ آیا اور چلنا اس نے شروع کیا، رب تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور پھر وہ ان انعامات تک جا پہنچتا ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ رب تعالیٰ پھر ایسے اپنے بندوں کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ثواب بتا دیا گیا۔ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، گھر میں پڑھو گے اتنا ثواب، مسجد میں اتنا ثواب، جماعت کے ساتھ اتنا ثواب، جامع مسجد میں اتنا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز کا اتنا ثواب، کعبہ کے اندر پڑھو گے تو اتنا ثواب، بیت المقدس میں پڑھو گے تو اتنا ثواب بتا دیا۔ حج کا ثواب بتا دیا، سواری پہ کرو گے تو اتنا ثواب، پیدل چلو گے تو ہر قدم پہ اتنا ثواب، طواف پر اتنی نیکیاں، سعی پر اتنی نیکیاں، ساری بتا دی، ہر عبادت پر ثواب بتا دیا۔ لیکن جب یہ تربیت کی بات آئی، ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازنا چاہا، اسے تقویٰ کی دولت عطا کرنا چاہیے اور اس کے لیے روزے عطا فرمائے، فرمایا میرے بندو اس کو معمولی نہ سمجھنا، باقی ساری چیزوں کا ثواب بتا دیا ہے، اور روزہ فرمایا یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب جس طرح آپ کے ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ اعلان کر دے کہ انعامات تقسیم کرنے کا اعلان کر دے کہ ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر انعام تقسیم کرے گا، فلاں بات پر انعام دیا جائے گا، دکانداروں کو دیا جائے گا، یا صفائی پہ دیا جائے گا، یا کسی چیز پر ڈپٹی کمشنر انعام تقسیم کرے گا، کوئی ضلع کا آفیسر انعام تقسیم کرے گا، صوبائی انعام تقسیم کرے گا، کوئی وزیر اعلیٰ تقسیم کرے گا، اور ایک خاص پیکج رکھ دے کہ فلاں کام جس نے کیا ہوگا اس کو انعام پھر وزیر اعلیٰ نہیں دے گا، اس کو انعام پھر کوئی صوبے دار نہیں دے گا، کوئی تحصیلدار نہیں دے گا، کوئی ضلع دار نہیں دے گا، بلکہ اس کو انعام میں خود دوں گا۔ تو بتائیں اب جو اس کی طرف سے انعام ملے گا وہ سب سے بڑا انعام ہی تو ہوگا نا۔ اور جو پروردگار عالم، جو کائنات کے رب کہہ رہے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا جو انعام ہے اس
کا اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ میں کسی اور کے ذریعے سے تمہیں بتاتا ہی نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی عبادتیں کرو گے نا تو اجر ملے گا، باقی عبادتیں کرو گے تو ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، حج کرو گے، عمرہ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ثواب ملے گا۔ فرمایا باقی عبادتوں پر اجر ملے گا، باقی عبادتوں پر ثواب ملے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اجر و ثواب نہیں، تمہیں رب ملے گا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کے بدلے میں تم نے مجھے پا لیا، اس کے بدلے میں تم نے مجھے حاصل کر لیا، میری محبتوں کو تم نے حاصل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خصوصی ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس ماہ مقدس کی ہم قدر کریں، احترام کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو تربیت کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی تربیتی رمضان کے روزوں کو تربیت ہی سمجھتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، ہمارے رب اسے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس کے چھوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔